السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویلاگ میں حرم شریف کا وہ خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ابھی آپ کے سامنے طواف چل رہا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے کونا نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمنی، یعنی یہ یمن کی طرف ہے۔ یہاں سے لے کر حجر اسود تک طواف کے دوران 70,000 فرشتے آپ کی دعا کے ساتھ آمین کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت طواف کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زندگی میں ایک بار ضرور موقع دے، تاکہ اس خوبصورت نظارے کو اپنے آنکھوں سے لطف اندوز ہو کر کے اور اس کو خود دیکھیں اپنے آنکھوں سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو اس ویڈیو میں آپ کو کافی انفارمیشن بھی ملیں گے۔ تو اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا تو آپ کا دل کرے گا کہ بار بار میں اس ویڈیو کو بار بار دیکھوں۔ تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت نظارہ حرم شریف، جو کہ بالکل عین سامنے ہے، اور یہ سچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی نظر پڑنے سے انسان کی تمام حاجات جو وہ مانگے وہ پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ کا یہاں پر سامنا ہو جائے گا تو یقین نہیں آئے گا آپ کو کہ میں واقعی یہاں پر اللہ کے گھر میں حاضر ہوں۔ اور یہ ایک اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا ہے کہ میں واقعی یہاں پر حاضر ہوں، اور جو اس نے دعا مانگنی ہوتی ہے وہ ایک قسم کا بھول ہی جاتا ہے۔ اس کا نظارہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کی تجلی جب انسان کے اوپر پڑ جاتی ہے تو جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بندے سے بھول جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو یہ ایک بہت خوبصورت اور انتہائی زندگی میں اگر آپ کو یہ موقع مل گیا نا، تو دنیا کی کسی بھی کنارے پہ کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جاؤ، اسی خوبصورت جگہ نہ آپ کو کبھی پہلے ملا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، اور نہ دوبارہ ملنے کو ملے گا۔ ایک اللہ کا گھر اور دوسرا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر، مسجد نبوی جس کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ اور اللہ کے گھر کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، تو آگے بھی ہم آپ کو اس سے مختلف اینگل سے حرم شریف دکھائیں گے آپ کو، اور آپ اس سے آج خود لطف اندوز ہو جائے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ابھی اس وقت طواف میں مصروف ہے اور اللہ کے گھر کے طواف کر رہے۔ طواف کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ اکثر ہمارے ایشیا ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کے ان کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے اس طواف کے بارے میں۔ تو پاکستان میں ہمارا جو عمرے کا ایک دفعہ ٹکٹ ہمیں مل جاتا ہے اور ویزا مل جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا عمرہ ہو گیا یا حج ہو گیا۔ حالانکہ یہ چیز ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا عمرے کا ایک ارادہ رکھتے ہو تو کوشش کرو کہ کوئی ایسا بندہ آپ کو مل جائے جو یہاں سے ہو کر گیا ہو، کیونکہ یہاں پر تھوڑے جو مشکلات انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کے بارے میں اگر آپ کو علم ہو تو آپ ایک اچھے سے اچھے عبادت کر کے تو یہاں سے کچھ فائدہ لے کر کے جا سکتے ہو۔ طواف کے بارے میں یہ ہے کہ حجر اسود سے آپ نے طواف کا
سٹارٹ کرنا ہے۔ حجر اسود سے جب آپ طواف سٹارٹ کرو گے تو بہتر یہ ہے کہ تیسرے کلمے کا آپ ذکر کرتے جائے۔ جب آپ رکن یمنی کی حدود میں یعنی اس کے بالکل برابر عین میں پہنچ جائے تو آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ دعا مانگے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو آپ کی قبولیت کی 70,000 فرشتے بھی آپ کی دعا کے ساتھ آمین کرتے۔ تو طواف حجر اسود سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو جب دوبارہ آپ حجر اسود پہ پہنچ جائے تو آپ جب دوبارہ چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول لیتے ہو تو آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ 7 چکر آپ کے کمپلیٹ ہوں گے حجر اسود پہ، سٹارٹنگ بھی وہاں سے اور کمپلیٹ بھی وہاں سے ہوں گے۔ تو جب آپ کا 7واں چکر یہاں پر کمپلیٹ ہوگا تو آپ کا 8واں سلام ہوگا۔ یہ حجر اسود جو آپ کے ابھی سامنے نظر آ رہا ہے بالکل عین میں، یہ لوگ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سلام پیش کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر کے تو آگے نکل جاتے دوسرے چکر پہ، یا کسی کا پہلا چکر ہے تو وہ سٹارٹنگ کرتے۔ تو آپ جب 7 چکر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ایک طواف کمپلیٹ ہو گیا۔ 7 چکر کمپلیٹ کرنے کو ایک طواف کہتے ہیں، چونکہ یہ یہاں پر جو بندہ رہ جاتا ہے یا جس نے پہلے عمرہ کیا اس کو تو پتہ ہے، کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ طواف ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ کوئی رکنی یمنی سے شروع کر لیتا ہے، کوئی ملتزم سے سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی مقام ابراہیم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہا ہے جگہ، یہ بالکل عین جو مقام ابراہیم ہے، یہاں پر طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 رکعت جو واجب نفل ہے وہ یہاں پر ادا کی جاتی ہے۔ چونکہ ابھی سیلنگ کا سلسلہ شروع ہے حرم میں، تو ابھی یہ جو 2 رکعت واجب نفل ہے یہ یہاں پر ابھی نہیں ادا کی جاتی ہے۔ ابھی جو اس کا ہے یہ جو گراؤنڈ پورشن ہے وہ بھی میں دکھاتا چلوں بعد میں۔ تو یہ وہ نظارہ ہے حجر اسود سے لے کر ملتزم، یہ جو آپ کے دروازہ نظر آ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ چلتے جائے تو آپ کو اس سے بھی اچھے سے اچھا انفارمیشن ملیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے والا، جہاں عین پیچھے جہاں پر پہلے نفل ادا کی جاتی تھی۔ یہ جو آپ کو ایک ٹاور نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کلاک ٹاور۔ جو یہاں سے ہو کر گئے ان کو تو پتہ ہے کہ کلاک ٹاور مکہ میں کہاں پر ہے، اور یہ اتنا چھوٹا ٹاور نہیں ہے، اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہوٹل ہیں۔ یہاں پر طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد نوافل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑنے کے بعد یہاں سے آپ صفا مروہ کی طرف نکلتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس جگہ پہ میں ابھی موجود ہوں۔ یہاں پر طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے تو انشاءاللہ آپ کو صفا مروہ کی بھی زیارت آج اس ویڈیو میں کرائیں گے۔ اور یہ ایک خوبصورت نظارہ۔ اب ہم چونکہ صفا مروہ کی طرف جا رہے، صفا مروہ کی 3-4 پورشن ہے، ابھی ہم گراؤنڈ فلور پہ کی طرف جا رہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ پہلے نوافل جو تھے وہ نیچے مطاف میں پڑے جاتے تھے، چونکہ ابھی جو ہے وہاں پر ممنوع ہے سیلنگ کی وجہ سے، ابھی ہم اوپر جا رہے۔ اور یہ وہ خوبصورت جگہ ہے جس کی صفائی کے لیے یہ خوبصورت لوگ جو دن رات صفائی کرتے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر کتنا کرم نوازی کی ہے کہ ہم ایک نظر دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں اور صفائی
اور دنیا میں کسی بھی جگہ پہ دیکھیں، اس سے خوبصورت اور صاف ستھرا جگہ آپ کو دنیا میں کہاں پر بھی نہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر خوبصورتی ہے، جو دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں اور صفائی دل سے کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی صفائی کا منظر دیکھو گے نا تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ ابھی گراؤنڈ فلور سے آپ کو حرم کی وہ خوبصورت نظارہ، جو انسان کی آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے رجتی نہیں ہے، آپ جتنی بار بھی اس کو دیکھو گے نا اس سے زیادہ مزہ آئے گا۔ اور وہ خوش نصیب لوگ جو اس وقت طواف کر رہے ہیں، خوش نصیب ہے یہ لوگ جو طواف کر رہے ہیں، اور خوش نصیب ہے یہ لوگ جو اس وقت یہ دیکھ رہے۔ اللہ کی گھر کی کتنی خوبصورتی، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنا بھی بندہ شکر ادا کرے کم ہے، بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو بھی یہاں پر دعا مانگے، اللہ کہتا ہے کہ اتنی گناہ لے کر آؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک ذرا بھی جگہ خالی نہ ہو، پھر بھی میرے گھر میں آ جاؤ، میں معاف کر لیتا ہوں۔ اور واقعی معاف کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے خوبصورت نظارہ، حجر اسود بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ملتزم، مقام ابراہیم، اور طواف کے خوبصورت مناظر آپ کو نظر آ رہے۔ اس خوبصورت نظارے کا دیدار کر لو۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس خوبصورت نظارے کے ساتھ آپ کو ایک اور خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا، جو اس وقت مطاف کی صفائی کے لیے وہ خوبصورت لوگ پہنچ چکے ہیں، جو اس وقت اللہ کے گھر کی صفائی میں مشغول ہے۔ مزہ آتا ہے، خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ ایک اللہ کی گھر کی نظارہ کرو اور دوسرا اس کی صفائی کے جو خوبصورت نظارہ ہے وہ بھی دیکھ لو۔ اللہ کی گھر کے کبھی موقع ملے، جس نے دیکھا ہے اس کو تو پتہ ہے، یہاں پر ایک ذرا برابر بھی آپ کو کہیں پر بھی کوئی کوڑا اس طرح کوئی نہیں نظر آئے گا، بہت صاف ستھرا ماحول آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ ان لوگوں کی بدولت ہے، 24 گھنٹے دن رات ایک کر کے یہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتے، چاہے پانی کے ہے چاہے صفائی والے، ہر وقت یہ خدمت کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی۔ ابھی آپ کے سامنے یہ جو صفائی ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کتنے دل سے اور کتنے خلوص سے یہ صفائی کر رہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں یہ بھی، جو دن رات میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنتی، ماشاءاللہ۔ ہم یہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے جو اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ جگہ دیکھنے کو نصیب عطا فرمائے۔ مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے اللہ کی گھر دیکھنا اور مسجد نبوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور دکھائے یہ وہ جگہ خوبصورت۔
جتنی بار بھی دیکھو گے مزہ ہی آئے گا، دل رجتا نہیں ہے اس جگہ کو دیکھنے کو۔ خوبصورت نظارہ آپ کے سامنے، لطف اندوز ہو جاؤ، جتنی بار بھی آپ اس کو دیکھو گے دل رجتا نہیں ہے، اسے بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اور خوش نصیب لوگ جو اس وقت طواف کر رہے ہیں، اور ہم بھی خوش نصیب ہے جو اس وقت اللہ کے گھر کو دیکھ رہے، اس خوبصورت نظارے کو، مطاف کی صفائی، اللہ کا گھر، اور یہ نیک لوگ جو اس وقت طواف کر رہے۔ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اس سے بھی آگے انفارمیشن اور ملیں گے۔ اب ہم نفل ادا کرنے کے بعد چلتے ہیں صفا مروہ کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابھی گراؤنڈ پورشن میں نفل ادا کرنے کے بعد لوگ یہاں سے صفا مروہ کی طرف نکلتے ہیں۔ تو یہ جس جگہ پہ ابھی نفل ادا ہو رہے، یہ پہلے نیچے مقام ابراہیم کے بالکل عین پیچھے وہاں پر ادا کی جاتی تھی۔ ابھی چونکہ وہاں پر سیلنگ ہو رہا ہے تو سیلنگ کی وجہ سے ابھی یہ اوپر نفل ادا کر رہے لوگ۔ آپ میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ صفا مروہ کی طرف ابھی ہم جا رہے، آپ ساتھ رہے۔ صفائی کا منظر بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی ہم صفا مروہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ صفا مروہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس وبا کی وجہ سے پہلے لوگ سیدھا ڈائریکٹ نکل جاتے تھے، چونکہ ابھی وبا ابھی تک بھی ہے، تو اس وجہ سے ابھی ہم صفا مروہ کی طرف رواں ہیں۔ یہ مروہ کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ابھی ہم صفا کی طرف جا رہے ہیں۔ صفا مروہ کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی بھی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والے ہے۔ تو ابھی یہ صفا مروہ سے میں ہم موجود ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے گرین لائٹ نظر آ رہے، مرد حضرات جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ جو گرین لائٹوں کے سامنے پہنچ جاتے ہیں تو وہ یہاں پر دوڑتے ہیں، اور عورت کے لیے اسلام میں دوڑنا ممنوع ہے۔ اس میں یہاں پر میں بتاتے چلوں کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ صفا سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے طواف کے بارے میں بتایا کہ طواف کے ٹوٹل جو ہے 7 چکر ہے، حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے اور حجر اسود پہ ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے صفا جو ہے، صفا اس کے اپوزٹ ہے۔ صفا مروہ میں یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ صفا جو ہے، صفا سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے صحیح، اور مروہ پہ پہنچ کر کے آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اکثر جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں، وہ اکثر لوگ یہاں پر جو ہمارے ساتھ جن کا ملاقات ہو جاتا ہے یا جن کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے کر لیتے ہیں کہ صفا سے ان کا صحیح کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور دوبارہ جب صفا پر پہنچ جاتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ ایسے نہیں ہے، اس طریقے سے اس کا 2 چکر کمپلیٹ ہو گئے، کیونکہ صفا سے اس نے سٹارٹ کیا اور مروہ پہ پہنچ کر اس کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مروہ سے صفا کی طرف روانہ ہوتا ہے تو وہ اس کا دوسرا چکر ہوتا ہے۔ جو یہ گرین لائٹ ہے، اس کے درمیان میں جو مرد حضرات ہیں وہ دوڑتے ہیں، باقی جو ہے صفا مروہ اس میں وہ پیدل چلتے ہیں، اور عورت جتنی بھی ہے وہ صفا اور مروہ پیدل ہی کرتے۔ تو اسلام سے پہلے یہاں پر قرآن مجید کی تفسیر میں بھی کچھ لکھا ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے جو تھے 2 بت تھے، صفا کے پہاڑی پر اصاف نام کا تھا اور مروہ کی پہاڑی پر نیلا بت، یہ نام تھے ان کے، یہ وہاں پر رکھے تھے، اور جو کفار تھے وہ وہاں پر جا کر کے ان کا بوسہ لیتے تھے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں یہ جو آیات ہے نازل ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ صفا مروہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو جتنی بھی ہے عمرہ اور حج، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھا، اس کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو تفسیر پڑھ لے، اگر تفسیر نہیں ہے تو پھر کبھی تاریخ کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو ابھی ہم موجود ہے صفا مروہ میں، تو یہ آپ کے سامنے مرد حضرات دوڑ رہے ہیں اور عورتیں بھی جو ہے وہ صحیح کر رہی ہے۔ تو یہ خوبصورت مناظر آپ کے سامنے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ساتھ رہے، پورا عمرہ انشاءاللہ آج آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا کہ عمرے کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ اندرونی حرم کے بارے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے معلومات، کہ عمرے کا سب سے پہلے آپ نے نیت کرنا ہے۔ نیت ویسے تو بڑی میقات سے کرنا چاہیے، اگر آپ ادھر حرم کے حدود میں ہیں تو آپ مسجد جرانہ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، جو واقع ہے مسجد جرانہ حنین کے علاقے میں ہے، غزوہ حنین جہاں پر ہوا، اور یا مسجد عائشہ جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں سے عمرہ کیا تھا۔ تو یہ 2 جگہ ایسے ہے کہ یہاں سے آپ احرام باندھ کر کے جو مکہ میں یا نزدیک جو رہتے اس سراؤنڈنگ ایریا میں، تو وہ یہاں سے احرام باندھ کر کے اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ باقی جو بڑی میقات ہے طیب میں جا کر کے، یا ذوالخلیفہ جو مدینہ میں ہے وہاں سے، یا پاکستان سے یا باہر جتنی بھی ہے وہاں سے آ کر کے بڑی میقات سے، وہ تو وہاں سے عمرہ کر رہے، لیکن جو یہاں پر لوگ ہے جو لوکل ہے وہ یہ 2-3 جگہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے نیت کر لینا ہے، احرام باندھ کر کے 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے آ جانا ہے حرم میں، تلبیہ پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حرم میں جب پہنچ جاتے پھر آپ نے طواف کی نیت کر لینا ہے، طواف آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے حجر اسود سے، حجر اسود سے سٹارٹ کرنے، اور 7 چکر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے حجر اسود پر ہی ختم کر لینا ہے اپنا طواف۔ اس کے بعد طواف کی جو 2 نوافل ہے وہ پڑھ لینا ہے، واجب الطواف، اور طواف کے نفل پڑھنے کے بعد یہ جتنی بھی جگہ ہے آپ ہر جگہ پہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ طواف میں نفل کے بعد، اس کے بعد صحیح جو ابھی صفا مروہ میں ہم کر رہے، صفا مروہ کے اوپر جب آپ سٹارٹ کر رہے تو وہاں پر بھی آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وہاں پر بھی آپ نے دعا مانگ لینا ہے اپنے لیے، اور اپنے رشتہ دار جتنے بھی لوگ ہیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، یا جو آپ کے دوست احباب جنہوں نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے، تمام کے لیے دعا آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ خلوصی دل سے اگر دعا مانگو گے تو ضرور قبول ہوں گے۔
اور پھر اسی طریقے سے آپ صفا کے اوپر دعا مانگ کر کے اس کے بعد آپ نے صفا کو سٹارٹ کر لینا ہے۔ جب مروہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو مروہ پر بھی سیم اس طریقے سے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اور وہاں پر بھی آپ نے دعا مانگ لینا ہے جس کے لیے آپ عمرہ کر رہے ہو۔ اگر اپنے لیے کر رہے تو سب سے پہلے اپنے حق میں، پھر اس کے بعد آپ کے جو رشتہ دار ہیں، والدین یا آپ سے جڑی ہوئی ہے جو آپ کے بچے احباب جتنی بھی ہے ان کے لیے دعا مانگ لے، پھر آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے، پھر آپ کے جو دوست ہیں ان کے لیے، پھر آپ کو جس نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اور یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ آپ کو دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا مانگو، تو میرے لیے بھی مانگو۔ تو بندہ جب کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے نا کہ اتنے لوگوں کو میں کیسے یاد کروں گا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اگر کوئی یہاں پر آیا ہے تو ان کو تو پتہ ہے، اگر کوئی یہاں پر نہیں پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ منظر دکھائے، تو یہاں پر پہنچنے کے بعد جیسے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو یقیناً آپ کے سامنے وہ تمام لوگ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہو، وہ آپ کے سامنے جس طریقے سے آپ کے سامنے کوئی کڑا ہوتا ہے نا سامنے، اس کا نام آ جائے گا کہ فلاں نے دعا کے لیے بھی کہا تھا، فلاں نے دعا کے لیے کہا تھا، تو وہ ساری چیزیں اب ہو ہی نہیں سکتے کہ کوئی بندہ آپ سے بھول جائے۔ وہ سارے لوگ آپ کے سامنے جتنے بھی آپ کو دعا کے لیے کسی نے کہا ہو، وہ ان کے نام اور وہ سامنے آ جاتے، تو آپ کو دعا ضرور مانگنا پڑتا ہے خود۔ بے شک بولنے کی بھی کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ گھر یہ آپ کو بولنے نہیں دے گا، تو آپ ان کے لیے بھی دعا مانگے۔ یہ ابھی ہم مروہ کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں صفق میں، ابھی یہاں پر وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں حرم شریف کی طرف منہ کر کے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں کے سامنے دعا مانگ رہے اپنے لیے، اور جو کسی نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی۔ تو یہ پھر وہ مناظر آ رہے جہاں پر صفا مروہ میں گرین لائٹ کے سامنے جب بھی آپ آ جاتے تو یہاں پر مرد حضرات کو دوڑنا پڑتا ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے آپ خود بھی دیکھ رہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی انفارمیشن تو ملا ہوگا۔ میں کوئی عالم یا مدرس یا وغیرہ نہیں ہوں، لیکن یہاں پر رہنے کی وجہ سے میرے نالج میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ کافی سال رہنے کے بعد جو یہاں پر ہماری ایکسپیرینس ہے کہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو کس کس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے، وہاں سے آ کر کے اکثر لوگوں کو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ طواف کی جو سٹارٹ کرنے کی جگہ ہے وہ اس کا نہیں پتہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ طواف ایک جگہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ختم بھی اسی جگہ پہ کر لیتے ہیں، جو کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صفا مروہ کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پر ختم کر لینا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ صفا مروہ کو کپڑوں میں کرتے ہیں، جو کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جب آپ عمرے کے لیے آئے تو عمرے کے احرام میں ہی آپ یہ کمپلیٹ کرو گے، تو اس کے بعد آپ عمرے کے جو وہ ہے فرضیات اور قواعد ہے اس سے آپ نکل سکتے کہ جب آپ نے طواف بھی کر لیا، نفل بھی ادا کی، صفا مروہ یعنی سعی بھی کر لیا، تو اس کے بعد آپ نے بال بھی کٹوائے، تو اس کے بعد آپ اس کی جو ہے عمرے کی نیت سے آپ آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے احرام میں یا کپڑوں میں تو آپ آزاد ہے، بال آپ نے کٹا لیے، تو اس کے بعد آپ کو احرام جو ہے وہ بے شک آپ احرام میں رہے یا کپڑے پہنے تو آپ اس کی جو پابندی ہے وہ آپ سے ختم ہو گیا ہے۔ جب آپ نے نیت کر لیا تو نیت سے لے کر کے صحیح صفا مروہ کر کے اور اس کے بعد بال کٹانے تک آپ اس کے پابند ہے جو عمرے کے لوازمات ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو